بالکل ایسے ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کو آج پڑھنا ہے آیت نمبر 46 سے 46. او 44 تک پڑھا تھا تو آیت 45 سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا اکیلے، یعنی ایک اللہ کا ذکر کیا جائے جو واحد ہے. اشمئزت، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو نہیں مانتے، الذین لا یؤمنون، وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لاتے، اشمئزت قلوب، ان کے دل کڑھنے لگتے ہیں. اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کڑھنے لگتے ہیں، بھچنے لگتے ہیں دل ان لوگوں کے کہ جو آخرت کو نہیں مانتے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں پچھلی آیت میں جو بات بیان ہوئی کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنے شفیع، اپنے شفاعت کرنے والے ماننے لگے. ان کے بارے میں یہ تصور کرنے لگے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہم کو اللہ کے ہاں عدالت میں حساب کتاب کے بعد پکڑ سے بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کیا یہ تب بھی ہوگا جب کہ یہ کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رکھتے، ولا یعقلون، اور نہ ہی وہ عقل سے کام لیتے ہیں، عقل و شعور رکھتے ہیں. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے سفارش ساری کی ساری. یہ میں پچھلی مرتبہ بتا چکا کہ اللہ کے ہاں جو شفاعت سفارش کا نظام ہے اس میں الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ اگر کوئی کسی کے لیے سفارش کرے گا تو سفارش کرنے والا کون ہوگا، سفارش کس کی جائے گی. دونوں کے اپروول اللہ کی طرف سے ہوں گے. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ان کا احمقانہ تصور ہے، یہ جو ان کا اپنے شرکاء کے بارے میں ایک عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کام آئیں گے اور وہ ہیں کہ جو ان کو بچا لیں گے، اس کا پھر ایک نتیجہ نکلا. وہ کیا نکلا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا وحدہ، اسی کا اکیلے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو بھچ جاتے ہیں، کڑھنے لگتے ہیں دل ان لوگوں کے کہ جو آخرت کو نہیں مانتے. اس میں اصل میں دو باتیں بتائی گئی ہیں. ایک بات تو سادہ ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے کہ جو لوگ شفاعت کو مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں کی، اللہ کی عدل انصاف کے نظام میں انٹرفیرنس کو مانتے ہیں، وہ ایک اللہ کا جب ذکر سنتے ہیں تو ان کے ہاں ایک ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے. دے ڈونٹ فیل کمفرٹیبل. اچانک انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اس خدا کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کی عدالت میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. سو دے اسٹارٹ فیلنگ ٹینس اباؤٹ اٹ. دوسری بات جو اسی بیان میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کو مانتے ہی نہیں. یعنی آخرت کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہاں ایک ڈے آف ججمنٹ ہوگا جس میں میں بتا رہا ہوں کہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، پھر دوسرا پھونکا جائے گا تو سب اٹھ جائیں گے اور پھر عدالت لگے گی. بھئی یہ تو رٹا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل آخرت کو ماننے کا مطلب یہ ہے
کہ تمام انسانوں کا حساب کتاب بشمول میرے انصاف پر ہوگا، اور اگر میں نے اس دنیا میں غلط رویہ اختیار کرتے ہوئے ساری زندگی گزار دی تو میرے تعلقات کسی سے بھی ہوں میں نہیں بچوں گا۔ یہ ہے اصل میں آخرت کا پر ایمان لانا۔ آخرت میں یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے کہا مجھے ساری تفصیلات معلوم، اسی کا فرق پڑتا ہے معلوم ہو یا نہ معلوم ہو۔ ارے بھائی واٹ میٹرز از کہ آپ وہاں پکڑے جائیں گے اگر آپ نے گھٹیا حرکتیں کی اور توبہ استغفار کر کے نہیں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شفاعت سفارش کو مانتے ہیں، یہ اللہ کے ریکارڈ میں آخرت کو نہ ماننے والے لوگ ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، یعنی پھر ان کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ ہمارے آگے سپورٹرز، پارٹنرز جو ہمیں بچائیں گے، جو ہمیں پکڑ سے میں آنے کے باوجود نکال لیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بیان کیا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو چھوڑیں، لیو دیم الون، ان کے بارے میں آپ بودر نہ کریں، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑیں، اور آپ کہیے اے اللہ آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب چھپے ہوئے اور ظاہر کو جاننے والے، انتا تحکم بین عبادک، تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان معاملات میں جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ یعنی یہی معاملات کہ جس میں بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ایک ہی اللہ ہے جو دنیا کا چلانے والا ہے، وہی ہے کہ جو آخرت میں فیصلہ کرے گا، اس کے فیصلے کے آگے کسی کی نہیں چلے گی، اور یہ جو ہم غیر اللہ کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں، ان کے ہم نے مزار بنائے ہوئے ہیں، ان کی ہم جا کے تعریف کرتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں، یہ کچھ کام نہیں آئے گا، یہ تمہاری باتیں ہیں۔ تو یہ جو اختلافات ہیں، یہ جو جھگڑے ہیں مذہبی، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور فیصلہ کرے گا یعنی وہی ہے کہ جو فیصلہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ تو ہی ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، تو ہی ہے کہ جو غیب کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے، چنانچہ تو ہی فیصلہ کرے گا ان تمام اختلافات کے بارے میں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تیرے پاس جو علم ہے، تیرے پاس جو تمام لوگوں کی نیتوں، تمام لوگوں کی نالج، ان کے حالات، سرکمسٹانسز کا پورا ریکارڈ ہے، تو ہی ہے کہ جو ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یعنی یہ بات مانو اور ان کو چھوڑ دو۔ ظاہر ہے کہ ایک خاص ایک بحث کے لیول سے آگے اگر آپ گفتگو کرتے ہیں تو ایک بدمزگی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹیمپر لوز ہوتے ہیں اور عقل کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے سمجھداری کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بات پیش کریں، اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ کوئی دلچسپی نہیں ہے بات کو سمجھنے میں، اور اصل میں وہ انانیت ہے، وہ تعصب ہے کہ جو اب آڑے آ گیا ہے، تو پھر اس کو اگنور کرو، اس میں زیادہ الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر ان لوگوں کے پاس کہ جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے سارے کا سارا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی کے جتنا اور بھی، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو وہ برے عذاب سے قیامت کے روز بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دینا چاہیں گے۔ یعنی یہ آج تو یہ سارا معاملہ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ جو صورتحال ہوگی وہ ان کی یہ ہوگی، ابھی نہیں مان رہے، اور اس موقع پر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ کہ جو ظلم کر رہے ہیں، قرآن مجید نے بار بار یہ واضح کیا ہے کہ ظلم کرنے سے مراد
اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں. یعنی انسان اس دنیا میں جو بھی غلط کام کرتا ہے جان بوجھ کر، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے. لیکن کس پر؟ اپنے اوپر. یہ اصل میں قرآن نے بتایا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم. ان الشرک لظلم عظیم. ظاہر ہے کہ جو عام ظلم کی ڈیفینیشن ہے اس میں تو شرک کوئی ظلم نہیں ہے. مطلب یہ کہ ہمارے یہاں تو ظاہر ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کا ایک اپنا پرسنل عقیدہ ہے. آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، کسی اور کا کوئی اور پوائنٹ آف ویو ہے، تو آپ خواہ اس کو اس کے نقطۂ نظر پر چھیڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو شرک کر رہا ہے وہ سب سے بڑا ظلم کر رہا ہے. یعنی جو جتنی بڑی حقیقت ہے اتنی بڑی حقیقت کو ڈینائی کرنا اتنا ہی بڑا ظلم ہے. اور ظلم اپنے ساتھ ہے، اپنے آپ کو خراب کرنا ہے، اپنی فطرت کو بگاڑنا ہے اور اپنے مستقبل کو خطرے میں ڈالنا ہے، انڈینجر کرنا ہے. تو فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر یہ ہوتا کہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، ما فی الارض جمیعا، سب کا سب جو زمین میں ہے وہ سب ان کے پاس ہو، ومثلہ معہ، اور اس کے علاوہ اور بھی اسی جتنا مزید، لفتدوا بہ من سوء العذاب یوم القیامہ، تو وہ لازماً فدیے میں دے دیں گے، دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ کی طرف سے انہیں وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ما لم یکونوا یحتسبون، یہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے. یعنی یہ جو اللہ کی طرف سے ڈھیل اور موقع ملنے سے غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے انہیں وہ معاملہ پیش آ جائے گا جس کا یہ گمان بھی نہیں کرتے تھے. اصل میں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ بہت سے لوگ اس بات سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں چونکہ ان کے غلط کاموں کے کرنے کے باوجود کوئی دھماکہ نہیں ہوتا، کوئی ان کو فوری نقصان نہیں ہوتا، کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی، بلکہ صحت مند ہوتے ہیں، بلکہ صحت میں اضافہ ہو جاتا ہے، دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے، شہرت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ کچھ اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے کہ اگر کبھی وہ کسی کو جھنجھوڑتا بھی ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا، میں نے دیکھا ایک بیلنس ہے. یعنی اگر فرض کیجئے کہ ہر آدمی جو جھوٹ بولے تو 5 سیکنڈ کے بعد اس کے منہ پر ایک تماچا پڑ جائے تو لوگ جھوٹ بولنا بند کر دیں گے، تو پھر تو امتحان ختم ہو گیا نا. تو اس وقت جھوٹ بولنے کے نتیجے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ترقی مل رہی ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں، لوگ نعرے لگا رہے ہیں. تو آدمی کہتا ہے کہ کیا ہے، کہاں ہے کوئی پکڑ. یہ وہ غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے وہ ان کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے. مگر وہ جسٹ کامنٹ ہے جی، کہیں کبھی نہ کبھی وہ پکڑ ویسے زندگی میں بھی آ ہی جاتی ہے. یعنی 2 چیزیں ہیں، 2 معاملات ہیں. یہ بات صحیح ہے آپ کی. ایک وہ پکڑ ہے جس کا تعلق اصل میں اللہ کی طرف سے جھنجھوڑنے، جاگتے سوتے ہوئے کو جگانے کا ہے، اتنا ہوتا ہے. بعض لوگوں کے ساتھ اگر زیادہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہوتا ہے کہ آدمی اسی دنیا میں دھل دھلا کے چلا جائے صاف ستھرا ہو کے. اور رسولوں کی قوموں کے جو لوگ ہیں ان کا صفایا ہو جاتا ہے. سو یقیناً یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو چھوٹے گناہوں پر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ نیکیاں کریں گے، نماز پڑھیں گے اور اچھے کام کریں گے وہ دھل جائیں گی. بڑے گناہوں میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھنے کے لیے، ان کو جگانے کے لیے کچھ ایکسپیرینسز کراتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہوتے کہ جو اصل سزا ہوتی ہے، بلکہ ان کے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں. تو فرمایا کہ لیکن وہ آتا لیٹ ہے، یعنی فوراً نہیں ہوتا. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان کے اعمال کے برے نتیجے ان کے سامنے آ جائیں گے.
وحاقہ بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی یہ ان کے سامنے ہونے والا ہے، ان کے برے اعمال ان پر ظاہر ہو جائیں گے جو انہوں نے کمائے، اور یہ جو آخرت، اللہ کی پکڑ، حساب کتاب، اس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، وہ سب کا سب ان کو گھیر لے گا. یعنی وہی چیز جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، وہی چیز ان کے سامنے آ جائے گی ایک حقیقت بن کر. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسان، سو انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یعنی پوری بات یہ ہے کہ عجیب ہے انسان کا یہ معاملہ. انسان کے عجیب یہ طریقے ہیں کہ اذا مس الانسان ضر، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے، یعنی ہمارے آگے گڑ گڑاتا ہے، ہم سے مانگتا ہے کہ وہ تکلیف دور ہو جائے اس سے. ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب ہم اس پر اپنی طرف سے نعمت فرماتے ہیں، فضل فرماتے ہیں، قال انما اوتیتہ علی علم، تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا. یعنی یہ جو تکلیف ہوئی تھی یہ تو بس ٹھیک ہے، آتی رہتی ہے، لیکن اب جو ترقی مجھے ملی ہے، آسانیاں مجھے ملی ہیں، اس میں میں آگے بڑھ رہا ہوں، یہ تو میرے علم اور فضل کا معاملہ ہے. میں نے قارون نے بھی یہی کہا تھا، انما اوتیتہ علی علم، یعنی یہ جو خزانہ ہے اور یہ جو میرے پاس دولت ہے، یہ میرا علم ہے، میری پلاننگ ہے، صحیح وقت پر فیصلے ہیں، میری محنت ہے. تو اس میں یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے. 90% لوگ یہی کہتے ہیں. جی، میری قابلیت ہے. قد قالها الذین من قبلہم، کہا ایسا ہی ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے ہو گزرے. پھر چھوڑ گیا جی. بل ہی فتنۃ، نہیں بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی یہ بتایا کہ یہ ان کی قابلیت نہیں ہے بلکہ ان کی آزمائش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جانتا ہے کہ کتنے ہی قابل لوگ اس سے کہیں زیادہ قابل وہ مار کھا رہے ہیں. ان کی قابلیت کے باوجود ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بہت تھوڑا ہے. اور کتنے ہی بالکل سادہ بیوقوف لوگ ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے. تو اگر انسان کو اس کی قابلیت محنت ہی سے ملتا ہوتا تو پھر نظر آنا چاہیے تھا. دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. اور قارون کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جواب دیا کہ اس سے پہلے کتنی ہی بستیاں گزریں، کتنی ہی قومیں گزریں کہ جن کو کہیں زیادہ اس سے ملا، اور وہ دولت میں بھی اور انسانوں کی نفری کے لحاظ سے بھی اس سے کہیں بڑھ کر تھے، لیکن پکڑے گئے، ان پر عذاب آیا. تو یہ جو ایک انسان کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ میری قابلیت کا نتیجہ ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اصل میں نے گزارش کی نا کہ اللہ کے ہاں ایک آزمائش کی غرض سے بیلنس ہے. ظاہر ہے انسان نے کچھ نہ کچھ تو محنت کی ہوتی ہے. کوئی جا کے کوئی بندہ ڈگری لیتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، کوئی دو چار انٹیلیجنٹ باتیں کرتا ہے، کچھ لوگ امپریس ہوتے ہیں، تو غلط فہمی کی وہ وجہ ہو جاتی ہے. لیکن آدمی یہ نہیں سوچتا کہ یار یہ تو بہت سے اور لوگوں کے پاس بھی ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ اپنی ذہانت کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتا کہ وہ یہ جانے کہ یہ مجھے اصل میں اس لیے حاصل ہوا ہے کہ مجھے اپرچونیٹیز ملی. نہ اپرچونیٹیز ملتی اور نہ میں یہاں بیٹھا ہوتا. تو یہ بہت خوبصورتی سے وہ نظر انداز کر دیتا ہے. یہ سمجھ میں آتی ہے واقعی کہ ہمارے سب کے اندر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور ہر ایک کا شیطان اس شخص کے اوپر پی ایچ ڈی کیے ہوئے، اس کے اندر باہر انجر پنجر جانتا ہے اور اس کے مطابق اس کو الو بناتا ہے. تو ہر ایک کی اپنی کمزوریاں ہیں، ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں. جو آپ کی پرابلم ہے ہو سکتا ہے میری نہ ہو، میں کسی اور چیز سے ٹیمپٹ ہوتا ہوں، آپ کسی اور چیز سے ٹیمپٹ ہوتے ہیں. تو وہ اس کو، ہمارے شیطان کو ہمارا معلوم ہے، اور وہ پھر اس کے بعد ایسا داؤ لگاتا ہے کہ اس کے بعد آدمی جو ہے اگر اس کے جال میں پھنسنا چاہے
تو پوری طرح سے پھنس جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد قالها الذین من قبلہم، اسی طرح کی بات کہی ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے. فما اغنی عنہم، تو کچھ کام نہ آیا ان کے، ما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے تھے. یعنی جو کچھ انہوں نے کام کیا، جو کچھ ان کے اعمال تھے وہ ان کے کام نہیں آئے، یعنی دھرے کے دھرے رہ گئے. فاصابہم سیئات ما کسبوا، اور ان کو پہنچا برا انجام اس کا کہ جو انہوں نے کمایا. یعنی ان کے برے اعمال کا انجام ان کے سامنے آ گیا. والذین ظلموا من ہؤلاء، اور وہ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے بھی، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، تو ان کو بھی ان قریب پہنچے گا ان کے برے اعمال کا وبال، اس کا نتیجہ. یعنی جیسے پچھلوں کے ساتھ معاملہ ہوا ایسے ہی ان کے ساتھ بھی ہوگا کہ انہوں نے جو کچھ کمایا ہے یہ بھی نہیں بچ کے جائیں گے. وما ہم بمعجزین، اور یہ عاجز نہیں کر سکیں گے، یعنی خدا تعالیٰ کو ہرا نہیں سکیں گے. وہ جو فیصلہ کیے ہوئے ہے اس فیصلے سے بھاگ نہیں سکیں گے، اس لیے کہ اللہ نے جو طے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے طے کیے ہوئے فیصلوں کو امپلیمنٹ کر کے رہے گا. مگر چونکہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے سٹل طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کاز اور ایفیکٹ میں فوراً بغیر کسی وقفے کے ریلیشن شپ ہوتا ہے. وہ کاز پیچھے ہوتی ہے، درمیان میں عیش ہوتے ہیں، درمیان میں کامیابیاں ہوتی ہیں، درمیان میں نعرے ہوتے ہیں، اور پھر جا کے ایفیکٹ آتا ہے. تو اس سے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے. تو یہ جو اس وقت مکے والے ہیں اور یہ سارے اپنے غلط کام کر رہے ہیں اور اپنے متکبرانہ رویے اختیار کیے ہوئے ہیں، ان پر بھی پہنچے گا نتیجہ ان کے ان برے اعمال کا کہ جو انہوں نے کمایا، اور وہ ہرانے والے، تھکانے والے، عاجز کرنے والے نہیں بن سکیں گے. جو ہمارا پلان ہے، جو ہمارا فیصلہ ہے، وہ نافذ ہو کر رہے گا. اولم یعلموا، اور کیا انہوں نے نہیں جانا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ ہی ہے کہ جو پھیلا دیتا ہے رزق کو جن کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے رزق کو جن کے لیے چاہتا ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ یعنی اگر وہ گرد و پیش میں دیکھیں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے پاس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، تو وہ یہ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت سمجھدار ہیں، جنہوں نے بڑی محنت کی، لیکن ان کے رزق میں کبھی فراوانی نہیں ہوئی. اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے، کوئی محنت بھی نہیں ہے، لیکن ان کو بہت کچھ مل گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ اللہ ہے کہ جو رزق میں کشادگی کرتا ہے، اور وہی ہے جن کے لیے چاہتا ہے، اور وہی ہے کہ جو اس میں تنگی کرتا ہے. تو جب یہ ایک حقیقت ہے، یعنی اللہ میاں یہ نہیں کہہ رہے کہ تم اس چنانچہ آج سے کام کرنا بند کر دو، نہیں، اپنے اپنے کام کرو، اسٹرگل کرو، لیکن یہ جان لو کہ اگر تم کو کم مل رہا ہے تو اس میں کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی زیادہ مل رہا ہے تو کوئی اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے حد میں رہو، اللہ کو مانو، آخرت کو مانو، اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، اور جو کچھ ملا ہے اس پر شکر کرو. اس میں سوری اس میں کوشش شرط ہے ویسے. جی وہ تو دیکھیں، وہ اگر آپ کو اگر آپ کو دنیا میں بھی کچھ چاہیے اور آخرت میں بھی کچھ چاہیے تو کوشش شرط ہے. دیکھیں وہ ایک الگ فارمولہ ہے. جو آپ کی بات ہے اس کا جواب تو ہے یس، مگر آپ نے ایک اور بات کر دی جس کا جواب ہے لمبا. جو پہلی بات ہے وہ تو سادگی سے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. تو اصل میں تو ہے اللہ کا فضل، لیکن وہ موجود ہے، آپ جا نہیں رہے، تلاشی نہیں کرے تو نہیں ملے گا. آپ جا رہے ہیں وہاں جہاں فضل اللہ ہے ہی نہیں، فضل الرحمن ہے ہی نہیں، تو آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، آپ کا تلاش کرنا اور اللہ کا فضل ہونا، یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز جو آپ نے کہی وہ
تو اللہ تعالیٰ بڑا الفیٹیکلی کہتا ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ دنیا میں جو میں نے تمہیں دینا ہے نا اتنا ہی دینا ہے، کر لو جو کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، اور آخرت میں ایگزیکٹ تمہاری صحیح محنت کا نتیجہ ملے گا۔ تو اس لیے فیصلہ کر لو اچھا، کہ تم کیا چاہتے ہو۔ جو دنیا کے چاہنے والے ہیں ان کو یہ بتایا ہے کہ دنیا سے تم نے ایک افیئر لگایا ہوا ہے، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ تمہیں اتنا ہی ملے گا جتنا ہم چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے، اور آخرت میں ہم دیں گے اتنا جتنا آدمی نے صحیح کی ہوگی، اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ اور ادھر دنیا میں کلن نمدو ہاؤلائے و ہاؤلائے، ان کو بھی ہم دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، من عطائے رب، یعنی جو دنیا کے چاہنے والے ہیں ان کو بھی مل جاتا ہے، جو آخرت کے چاہنے والے ہیں ان کو بھی مل جاتا ہے۔ تو یہاں تو اصل میں وہ ہے ہیپ ہیزڈ الٹپ، یہاں تو ایک ہی اصول ہے اور وہ ہے آزمائش، کوئی اور اصول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش میں بیلنس کرتے ہیں، یعنی عام طور پر کہ ایسا نہ ہو کہ آزمائش بالکل ہی بندے کے لیے ناممکن ہو جائے، تو وہ اپنے اپنے حساب سے، اور وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، سچی بات ہے کہ اس کے کیا حالات ہیں، کس کی کیا کیپیسٹی ہے، لیکن وہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پورے میرٹ پر کرے گا۔ فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات، اس میں بے شک بڑی نشانیاں ہیں۔ کس میں؟ اس میں کہ اللہ دنیا میں جو نظام چلا رہا ہے اس میں جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ فرمایا اس میں بڑی نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں۔ عربی میں فعل ورب بہت ایسا ہوتا ہے کہ ارادہ فعل کے لیے آتا ہے، تو آمنا کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ایمان لایا، اور آمنا کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اگر سیاق سباق میں اس کی گنجائش ہو کہ وہ ایمان لانا اس نے چاہا، اس نے ایمان کا ارادہ کیا۔ تو یہاں یہ اس مفہوم میں ہے کہ یہ جو کچھ اللہ نے دنیا میں ایک نظام بنایا ہوا ہے جس کا مشاہدہ تم کر رہے ہو، یہ اصل میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ماننا چاہیں، جو ایمان لانا چاہیں۔ فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ اب وہ آیت آ رہی ہے جو میرے نزدیک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے رحمت کی جو ہے نا ایپلیکیشن، رحمت کا جو ظہور ہے، اس کی سب سے افیکٹو ڈسکرپشن۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، زیادتیاں کی، یعنی شرک کر کے، بڑے بڑے گناہ کر کے، جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا، بہت آگے بڑھ گئے، معلوم ہوتا ہے کہ گناہ ان کے اوپر چھا گئے۔ اسرفوا علی انفسہم، کیا کہو ان کو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ معاف کر دے گا گناہ سارے کے سارے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بخشنے والا ہے اور اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے۔ تو بندہ کہے کہ جی مولوی صاحب بہت اچھی بات آپ نے بتائی، درس یہیں ختم کریں، ہم جا رہے ہیں، سارے گناہ معاف کر دے گا، مایوس نہ ہو، وہ تو معاف کرنے والا ہے۔ نہیں، یہی وہ چیز ہے کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ پوری غلطیں سن لو، تو ابھی بات ابھی پوری یاد تو سمجھو نا۔ ارے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ نے کہا اللہ میاں سارے معاف کر دے گا، بلے بلے بلے۔ یہی ہمارے یہاں پرابلم ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق اللہ کی بات، دین کی بات سمجھتے ہیں۔ جو بات سوٹ کر گئی اس کو مان لیا، اور جو سوٹ نہیں کی اس کو سننے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ اگلی آیت کہتی ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تم رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے۔ یہ ہے بات۔ سر یہ وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا عذاب آنا تھا، یا جی، یہ قیامت کے عذاب کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی اصل میں دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں۔
اصل میں اگر آپ کہیں تو یہ ان کو براہ راست کہا جا رہا ہے، لیکن باقیوں کے لیے قیامت کے عذاب کے لحاظ سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ دیکھو یہ جو دنیا میں تم سے غلطیاں ہوتی ہیں نا، نو وریز نو پرابلمس، دنیا میں جب تک تم زندہ ہو تمہارے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا، پلٹنے کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ بات جو بتانے والی ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا بخشن ہار ہے، اس لیے تم زیادہ ڈرانے کی کوشش نہ کرو، تو اصل میں یہ جو بات ہے یہ ایک نامکمل بات کو مکمل مان کر اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ یعنی یہ بات بالکل صحیح ہے، اللہ بے انتہا مہربان ہے، اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، اور اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے، مگر ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹائے، جو اس کی رحمت مانگیں، اور وہ کون ہیں؟ جو اس کی طرف رجوع کریں گے۔ ایک آدمی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، شرک کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے کچھ بھی نہیں کرتا، تو پھر اس کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی۔ اللہ کی رحمت اویلیبل ہے ایک جگہ بڑے سے گودام میں، مگر آپ کو وہاں جا کے بیل بجانی پڑے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ توبہ ہے، وہ رجوع کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ رجوع کرو اپنے رب کی طرف اور اس کی فرما برداری اختیار کرو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اچانک، پھر تمہیں تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور تم اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تم پر اتاری گئی من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہ قرآن جس میں کسی قسم کی کوئی خارج سے آمیزش نہیں ہوئی ہے، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، بے انتہا دل نشین، منفرد، مؤثر، اپنی بات کو بدل بدل کر بیان کرنے والی، اپنی بات کو کہ جو بڑی بڑی بنیادی باتیں ہیں ہر پڑھنے والے پر اس حد تک واضح کر دینے والی کہ جس کے بعد سوائے اس کے کہ آدمی ضدی ہو جائے بات کے سمجھنے میں کوئی کسر باقی نہیں رہتی۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو آپ ایک مرتبہ پڑھیں، 2 مرتبہ پڑھیں، 10 مرتبہ پڑھیں، اگر آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، اچھے موڈ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یعنی ایک تو یہ نا کہ آدمی کہیں اور اس کا دھیان ہے، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ وہی بات پڑھ رہا ہوں میں، لیکن ایک نیا اینگل سامنے آ رہا ہے، ایک نئی فریش بات ہے جو ذہن کو متاثر کر رہی ہے۔ تو اس اللہ کے کلام کو کی پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے بغتتاً، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ یعنی اللہ کی جو رحمت ہے اس رحمت سے فائدہ اٹھاؤ، یہ فائدہ تم کو اٹھانا ہوگا اس سے پہلے کہ تمہاری پکڑ آ جائے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی پکڑ بندوں کے معاملے میں آتی ہے اللہ کے اپنے اس فیصلے کے مطابق کہ جو اس کی حکمت پر مبنی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی کو ابھی پوری اپرچونٹی ہی نہیں ملی اور وہ پکڑا گیا۔ فرض کیجئے کہ ایسا ہو گیا، فرض کیجئے، تو پھر وہ اس کا الاؤنس دے گا۔ اللہ بندوں کو ان کے پورے موقع پانے کے بعد ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، یعنی عمروں میں بھی اس چیز کا لحاظ ہوتا ہے۔ بعض عمریں، بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جو واقعات ہیں، ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں، وہ بڑے پیکڈ ہوتے ہیں، ان کی لائف بڑی ایونٹفل ہوتی ہے، اور بعض ہوتے ہیں کہ جو لمبی زندگی میں بھی کچھ نہیں ہوتا، 25 مہینے گزر کے زندگی میں ہوئے کچھ نہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں، ویلے دی گل۔ سو یہ عمر زیادہ ہے یا کم ہے یہ بھی اللہ کا ہی فیصلہ ہے، وہی بہتر جانتے ہیں۔ سچی بات ہے، ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو خدا تعالیٰ ہے کہ جس نے بندوں کو موقع فراہم کیے ہوئے ہیں، اور یہ فرمایا کہ وہ جب تک تمہیں مہلت حاصل ہے تم اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، اور مہلت سے فائدہ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو بہترین اس نے کلام نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے اور اچانک تم پر عذاب آ جائے
اور تمہیں احساس بھی نہ ہو، یعنی تم ایکسپیکٹ بھی نہ کر رہے ہو۔ ان تقول نفسن، کہ مبادا یہ نہ ہو کہ تم کہو کہ کہے کوئی انسان نفسن، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے معاملے میں کی، فرطت فی جنب اللہ، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو مذاق ہی اڑانے والوں میں سے رہا، میں تو مذاق ہی اڑاتا رہا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہاری پکڑ اچانک آ جائے، اور جب وہ آ جائے تو تم کفِ افسوس ملتے رہو، اور تمہیں خیال ہو کہ یار بجائے اس کے کہ میں معاملے کو سیریسلی لیتا، میں نے اس کو مذاق میں ٹال دیا۔ او تقولا لو ان اللہ ہدانی، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا لکنت من المتقین، تو میں بھی ہو جاتا پرہیزگاروں میں۔ یعنی وہاں جا کے جب تمہارے اوپر وہ سارے حالات آئیں گے، سارا عذاب کا منظر آئے، تو کہیں تم یہ نہ کہو کہ مجھے بھی وہ دے دیتا، ہدایت دے دیتا۔ او تقول، یا کوئی کہے انسان حین تری العذاب، جب وہ دیکھے گا عذاب، لو ان لی کرۃ، کہ کاش کہ مجھے ایک اور موقع ملتا، فاکون من المحسنین، تو میں عمدہ اعمال کرنے والوں میں سے ہوتا۔ یہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ لوگ آخرت کے دن یہ کہیں گے کہ ایک موقع اور مل جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات کہ ہدایت کس کو ملنی ہے، یہ تو اللہ فیصلہ کرتا ہے میرٹ پر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تم یہ بات کہہ بھی دو گے تو اس سے کہیں تمہارا مقدمہ مان تو نہیں لیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک اور جگہ پر کہا کہ جب وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں ایک اور موقع مل جائے تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، تو قرآن نے کہا کہ اگر وہ مل بھی جائے، اول تو جتنا موقع ملا ہے بہت کافی تھا، اگر مل بھی جائے گا تو دوبارہ وہی کچھ کرو گے۔ اس میں یہ جو وہ بات کر رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت نہیں دی تو اس لیے میں کوئی اچھے کام نہیں کیے، تو یہ بیسکلی ایک جگہ اور آیا ہے نا کہ جی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جو اب اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ جو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، یعنی کہ جو آدمی چاہتا ہے، یعنی اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے ہدایت پانا اسی کو ملتی ہے، لیکن جملہ یہ نہیں کہہ رہا۔ جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دینا چاہتا ہے کہ جو خود ہدایت مانگتا ہے، ہدایت چاہتا ہے، تو اونس واپس اسی پر ہے، اسی پر، ہاں بالکل، کہ وہ اس نے انیشیٹ جی کرے گا تو پھر اللہ کی مرضی ہے کہ ہدایت دے گا۔ بالکل نیت کی sincerity۔ جی، وہ میں نے کل پرسوں یہ وہ ایک کلپ بھیجا جس میں میں نے وہ انگریزی کا تھا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، تو کسی نے مجھے ایک ذرا ٹھیک کرنے کے لیے لکھا، میری طبیعت کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے کہنا، اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ تو خیر میں نے تمیز کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، تو اللہ میاں خود کہہ رہے ہیں یضل اللہ من یشاء، اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، تو اب میں اللہ کی کتاب کا ترجمہ غلط کروں؟ سر وہ اس چیز کو نا جو اینٹی اسلامک وہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، اور وہ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مس گائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو بیکاز ہی سیز دس ان ہز بک۔ یہ آئی ہیو کم اکراس دس اے لاٹ آف ٹائم۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، وہ اللہ ہی گمراہ کر رہے ہیں، لیکن کس کو؟ جن کا فیٹ سے جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں، وہ تو ہم لوگ سے یہ بات کر رہے ہیں نا، بیکاز وی انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ، and they don't want to understand۔ they want to blame and they want to show اللہ تعالیٰ is something which یہی تو ہونا ہے، یہی تو ہونا ہے۔ وہی تو ہے، وہ عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ اب وہ جو کہہ رہا ہے، دیکھیں گزارش یہ ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں دیکھ اپنے اطمینان کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جب دوسرے کی بات سنیں تو ہم اس کی بات کو اتنی ہمدردی سے سننے کی کوشش کریں جتنی ہمدردی سے وہ بات کر رہے ہیں۔ مشکل یہ ہوتی ہے، لوگ کنفیوزڈ اس لیے ہوتے ہیں کہ جتنے ضدی ہٹ دھرم بے دین لوگ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ضدی اور ہٹ دھرم دیندار لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے خدایا میں کدی منا دے کدی نہ منا، کون صحیح ہے کون غلط ہے تو ہی جانتا ہے۔ پھر مطلب ہے معلوم ہوتا ہے ڈنڈے لے کے آ گئے ہیں
اور کوئی بات سننے کی تیار نہیں. فور گاڈ سے کوئی عقل کی بات کرو. سو اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی اور ان کو یہ بتایا جائے گا کہ اللہ کا ایک قانون ہے, لیکن وہاں بھی ایک جذبات ہیں اور ادھر بھی جذبات ہیں. تو یہ مسئلہ ہے. بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے, وہ اگنورینس میں بھی کہہ سکتا ہے. ایبسلیوٹلی, بالکل دینا چاہیے. ایک اور بات ہے, آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کس شخص کا انجام کیا ہوگا, یعنی ایک وہاں اور ایک یہاں بھی, کس کا خاتمہ کس پر ہوگا. یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان واقعی جینونلی کسی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے اور وہ ایروگنٹلی نہیں کہہ رہا ہوتا. دیکھیں آپس کی بات ہے, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آدمی کے اندر حق کی, سچائی کی, انسانیت کی غیرت ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ مذہب کے نام پر لوگوں کو مار رہے ہیں, ان کے گاڑیاں توڑ رہے ہیں, ان کے گھر جلا رہے ہیں, اور کوئی بندہ جس کو ابھی دین کا تعارف ہی نہیں ہوا وہ کہتے ہیں یار یہ کیا چیز ہے. تو یہ جو وہ اعتراض کر رہا ہے یہ اصل میں اس کے اندر کی اچھائی ہے. یعنی یہ کیوں مان لیا جائے کہ وہ کوئی برا آدمی ہے. آپ اس کو انٹروڈیوس کرائیں دین صحیح کہ نہیں یار یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا بالکل نہیں بتایا, ہمارا دین تو ایسا نہیں کہتا. تو پھر ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے. اس وجہ سے ہمیں لوگوں کے اعتراض کا جواب تو دینا چاہیے, لیکن یہ کہ کسی کے بارے میں آخری ججمنٹ ہم پاس نہیں کر سکتے, ہم اپنے بارے میں نہیں کر سکتے. اس لیے جو بات قرآن بیان کر رہا ہے بس اتنی بات بیان کرنی چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں, میں کیا کہتا ہوں, قرآن کہتا ہے کہ بھائی وہ آپ زیادہ تقریریں نہ کریں, قرآن پیش کریں. کیونکہ جب آپ تقریر کریں گے تو آپ اپنے کچھ آرگومنٹس لائیں گے, آپ کا اپنا کوئی انداز ہوگا, تو آپ اللہ کی کتاب پیش کریں, یہی آپ کی ذمہ داری ہے. فرمایا کہ بلا کیوں نہیں, قد جات کا آیاتی, آ گئیں تمہارے پاس میری نشانیاں, فکذبتا, تو تم نے جھٹلایا ان کو, کذبتا بہا, تم نے جھٹلایا ان کو, واستکبرتا, اور تم نے تکبر کیا, وکنتا من الکافرین, اور تم ہو گئے انکار کرنے والوں میں سے. سمجھ آئی بات؟ ہم ہر غیر مسلم کو قرار دیتے ہیں یہ ہے اصل میں کفر. تم نے جھٹلایا ان نشانیوں کو, کیوں؟ تم نے تکبر کیا اور اس کے نتیجے میں تم انکار کرنے والے بن گئے. ایک آدمی نے آپ کی مذہب کے بارے میں گفتگو سنی, انتہائی بورنگ, انکنونسنگ, اور نے کہا میں اس کو نہیں مانتا. تو یہ تکبر ہے. پتہ نہیں, تکبر تو اصل میں اس وقت لازماً ہو جاتا ہے کہ جب بات آخری حد تک کلیئر ہو جاتی ہے. پیش کرنے والا اپنی عاجزی نرمی میں انتہا کرتا ہے, اپنے بیان میں ایفیکٹونیس میں انتہا کر دیتا ہے, اپنے کردار میں اعلیٰ ترین ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے. لیکن میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ جتنی ان امپریسو مذہبی پریزنٹیشن ہوتی ہے اتنے ہی نہ ماننے والوں کے لیے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ الاؤنس ملے گا, کیونکہ پریزنٹیشن ہی بڑی پور ہے. جتنی پریزنٹیشن اچھی ہوئی اتنے ان کے مارے جانے کے امکانات بڑھ گئے, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو ان کے پاس ایکسکیوز ہی کوئی نہیں ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس میری آیات آ گئیں اور پھر تم نے ان کو جھٹلایا, یعنی ان کو جھوٹ قرار دیا. یہ جو تم نے کیا معلوم ہے کیوں؟ واستکبرتا, تم نے تکبر کیا, وکنتا من الکافرین, اور تم ہو گئے انکار کرنے والوں میں سے. اس کا ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. ہم نے آج شروع کیا 45. آیت نمبر 45 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ, اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا, وحدہ, اسی کا, اکیلے کا, اشمعزت قلوب الذین, تو اڑنے لگتے ہیں دل ان لوگوں کے, لا یؤمنون بالآخرہ, جو آخرت کو نہیں مانتے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, اور جب ذکر کیا جاتا ہے اس کے سوا اوروں کا, اذا ہم یستبشرون, تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. قل اللہم, آپ ان کو چھوڑیں اور کہیے اے اللہ, فاطر السماوات والارض,
آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، حاضر اور غیب کے جاننے والے، انتا تحکم بین عبادک، تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان معاملات کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ، اس وقت ان کا حال یہ ہے کہ یہ سب کو نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ دن دور نہیں کہ جب وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، وہ ما فی الارض جميعا، اگر ان کا وہ سب کچھ ہو ان کے پاس کہ جو زمین میں ہے، ومثلہ، اور اسی کی طرح اور مزید بھی ہو، معہ، اس کے ساتھ، لفتدوا بہ، تو وہ اس کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یعنی اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے وہ سب پے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، من سوء العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے برے عذاب سے، وبدا لہم، اور ظاہر ہو جائے گا ان پر، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون، وہ سب کچھ کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے، وبدا لہم، اور ان پر ظاہر ہو جائے گا، سامنے آ جائے گا ان کے، سیئات ما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا اس کی برائی، وحاق بہم، اور گھیر لے گا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، وہ کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ چیز ان کو گھیر لے گی۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، تو یہ عجیب معاملہ ہے انسان کا کہ جب چھوتی ہے ان کو ضرن، اس کو ضرن تکلیف، دانا، تو وہ پکارتا ہے ہم کو، ثم اذا خولناہ، پھر جب ہم اس کو نوازتے ہیں، نعمتاً، اپنی نعمت سے، نعمتاً منا، اپنی نعمت سے، قالا، تو وہ کہتا ہے، انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا، بل ہی فتنۃ، نہیں بلکہ یہ تو آزمائش ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ قد قالها الذین من قبلہم، ایسی ہی بات کہی ان لوگوں نے بھی کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے، فما اغنی عنہم، تو کچھ کام نہیں آیا ان کے، ما کانوا یکسبون، وہ کہ جو وہ کماتے تھے، فاصابہم سیئات ما کسبوا، پھر ان کو پہنچا وبال ان برائیوں کا کہ جو انہوں نے کمائیں، والذین ظلموا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء، ان لوگوں میں سے بھی، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان کو بھی پہنچے گی برائی کا نتیجہ اس کا کہ جو انہوں نے کمایا، وما ہم بمعجزین، اور یہ عاجز نہیں کر سکیں گے، ہرا نہیں سکیں گے۔ اولم یعلموا، کیا انہوں نے نہیں جانا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اللہ پھیلا دیتا ہے رزق کو جن کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جن کے لیے چاہتا ہے۔ یہ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ آپ جو ہے نا یبسط الرزق کی جگہ یہدی ڈال دیں، ہدایت دیتا ہے، تو تب بھی وہی ہوگا جو اس جملے میں ہے، یبسط الرزق لمن یشاء، یہدی من یشاء، ویقدر، اور وہ تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں بے شک بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ معاف کر دے گا گناہ سارے کے سارے، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور فرما برداری اختیار کرو اس کے لیے، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر آ جائے عذاب، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ واتبعوا، اور پیروی کرو،
احسن ما انزل الیکم، اس بہترین کلام کی کہ جو تمہاری طرف اتارا گیا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب، بغتتاً، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، خبر بھی نہ ہو، ان تقول نفس، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کہے کوئی انسان، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ جو میں نے زیادتی کی، کوتاہی کی اللہ کے معاملے میں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو مذاق اڑانے والا ہی رہا، او تقول لو ان اللہ ہدانی، یا کوئی انسان کہے اس دن کہ کاش کہ اللہ مجھے ہدایت دیتا، لکنت من المتقین، تو میں بھی متقیوں میں ہوتا، او تقولا، یا کوئی انسان کہے اس دن، حین تر العذاب، جب وہ دیکھ لے گا عذاب کو، لو ان لی کرتن، اے کاش کہ مجھے ایک اور موقع ملتا، فاکون من المحسنین، تو میں ہو جاتا بہترین رویہ اختیار کرنے والوں میں سے، بلا، کیوں نہیں، قد جات کا آیاتی، یقیناً آئیں تمہارے پاس میری آیات، فکذبت، تو تو نے ان کو جھٹلا دیا، کذبت بہا، تو نے ان کو جھٹلا دیا، واستکبرت، اور تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ اچھا، قرآن میں آیات کا جو لفظ ہے اس کے دو معنی ہیں، ہاں۔ ایک نشانی ہے اور ایک آیات جو مطلب قرآن کی آیت ہے، تو پڑھتے ہوئے کیسے آپ ڈسٹنگوش کریں گے؟ ہمیشہ سیاق سباق سے، یعنی بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کے مطلب ایک سے زیادہ ہیں، لیکن آپ ان کا مطلب سمجھتے ہیں سیاق سباق سے۔ جیسے یہی چیز ہے تقویٰ، بعض اوقات یہ اللہ سے ڈرنے کے لیے آتا ہے اور بعض اوقات بچنے کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے۔ ایمان والو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے ہو گزرے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی تاکہ تم اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ نشانی چاہے وہ آیت، چاہے قرآن کی ہو، آیت چاہے کوئی نشانی ہو، دونوں اصل میں اللہ کے لیے، اللہ کی نشانیاں ہیں اس مفہوم میں کہ وہ ہمارے لیے ان حقائق کو واضح کرتی ہیں، ان کے لیے دلیل فراہم کرتی ہیں، ایویڈنس دیتی ہیں کہ جن باتوں کو منوانا مقصود ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ ہی ہے کہ جو رزق کو کشادہ کرتا ہے جن کے لیے چاہتا ہے، وہی ہے کہ جو اس کو تنگ کرتا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ مشاہدہ ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں چیزیں۔ تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہیں، ایمان لانا چاہیں کہ واقعی اللہ ہی کرتا ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ اینالائز کریں، آپ محسوس کریں کہ یار پلاننگ کی تو اس نے بھی کوئی کمی نہیں کی۔ سچی بات ہے، مانا بھی جاتا ہے، لیکن کیا مانا جاتا ہے؟ اپرچونٹیز کی بات ہے، اپنی اپنی لک کی بات ہے، لک، گڈ لک، بیڈ لک۔ تو ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر یہی ہوگا کہ جب کوئی نہیں کر رہا تو پھر تو یہ ایک سمپل فلوک ہے، تکا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہی فلوک ہے کہ جو پازیٹیولی ان کے کام آتا ہے، کچھ کے نہیں آتا، یہ ہے۔ اچھا، اس میں جی اس آیت میں ذکر آیا کہ جی جب نعمت آتی ہے، پھر ہم نعمت دیتے ہیں اور پھر یہ آزمائش ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا اگر آپ کلیریفائی کریں کہ یہ جیسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، پیسہ، دولت وغیرہ وٹ ایور، جو اس پہ تو اولاد کا بھی ہے اور اسی طرح شہرت کی ضرورت، جی جی، تو اس میں جو آزمائش کا جو عنصر ہے وہ کیا ہے؟ واٹ از مطلب واٹ از دا لسٹنگ آف دی آزمائش کے جس آدمی کے پاس یہ آ جائے وہ کیا کرے؟ موٹی موٹی دو چیزیں ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں۔ آدمی کے اوپر جو تکلیف آتی ہے وہ بھی آزمائش ہے، آدمی کو اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے، اچھے حالات ملتے ہیں، وہ بھی آزمائش ہے۔ ایک آزمائش ہے صبر کی، ایک آزمائش ہے شکر کی۔ صبر کی آزمائش یعنی مشکل حالات، تنگی اور تکالیف میں بھی آدمی اللہ کے ساتھ تعلق میں جڑا رہے، اللہ ہی کو پکارے، اس کا جو کچھ اس نے دیا اس پر شکر ادا کرے۔
جن کو زیادہ ملتا ہے ان سے اللہ کی توقع یہ ہے کہ وہ اس کے شکر گزار ہوتے ہوئے اس کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ادا کرے. یعنی اگر مال ملا ہے تو اس سے اپنے لیے فائدہ اپنے اوپر، اپنی گھر والوں کے اوپر استعمال کرنے کے علاوہ وہ ان بندوں پر بھی خرچ کرے کہ جو اللہ ہی کی مخلوق ہیں، اور اگین اس کے اسی پلان کے مطابق کہ اس نے دنیا کو آزمائش بنایا ہے، کچھ کو زیادہ دیا ہے، کچھ کو کم دیا ہے، تو یہ ان پر خرچ کرے. سو آزمائش یہ ہے کہ آپ جن حالات میں ہیں ان حالات میں صحیح رویہ اختیار کریں. صحیح رویہ یعنی وہ رویہ کہ جو ایک ایسے شخص کو اختیار کرنا چاہیے کہ جو اللہ کو اور آخرت کو مانتا ہے. جب آپ اللہ کو مانتے ہیں کہ وہ بنانے والا ہے، دنیا چلانے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور آخرت کو مانتے ہیں کہ ہمیں اس کو جواب دینا ہے، تو پھر اس سے ایک نتیجہ لازماً نکلنا چاہیے. قرآن اس بات پر بالکل واضح ہے کہ جن کی زندگیوں میں وہ نتیجہ نہیں نکلتا بلکہ اس کے برعکس وہ امیدیں باندھے بیٹھے ہیں کچھ اوروں کی سفارش کی، تو پھر ان کا اصل میں ماننا نہ ماننا برابر ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ماننے کے بعد ماننے کے نتائج سامنے آنا یہ ضروری. یعنی یہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی کمزور ہو، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اور غلط کام کیے جا رہے ہیں اور اس پر کوئی پچھتاتا بھی نہیں. یہ ہے. یہاں سے پڑھوں میں جی؟ اجازت ہے؟ Every obituary clip in the paper requests Surah Fatiha to be recited for the deceased. How do you explain this? Why should I explain this? My job description says, explain the Quran, not Dawn News. یہ تو ڈان نیوز کی آپ باتیں مجھے بتا رہی ہیں نا، تو اگر کسی اور نے یہ لکھا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لیکن یہ تو ذرا میں لائٹر انداز میں جواب دیا. یہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی سب کانٹیننٹ میں کچھ چیزیں اتنی مشہور ہو گئی ہیں کہ ان کو کوئی کوشچن بھی نہیں کرتا. ان میں ایک چیز ہے ایصال ثواب، کہ جو فوت ہو گیا اس کو آپ نے ثواب پہنچانا ہے. اور ثواب پہنچانے کا طریقہ تفصیل میں تو یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، لیکن اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. یہ کیا ہے؟ سورہ اخلاص کے بارے میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ یہ فرمایا کہ یہ ثلث القرآن ہے، 1/3 قرآن ہے، تو پھر لوگوں نے اس کا یہ نتیجہ نکالا کہ جب آپ 1/3 قرآن 3 مرتبہ پڑھیں گے تو وہ پورا قرآن ہو جائے گا. تو آپ کہیں گے سورہ فاتحہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ بعض لوگوں کی اوپینین یہ ہے کہ سورہ فاتحہ الگ ہے، قرآن الگ ہے، وہ بھی ایک الگ سے اوپینین ہے. تو گویا کہ انہوں نے ایک پورا فارمولہ یہ بنا دیا کہ سورہ فاتحہ پلس 3 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پورا قرآن ہے. آپ کہیں گے کہ آپ کو اس میں تکلیف کیا ہے؟ میں گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی یہ بات سنتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے پوچھا پریشانی کے ساتھ کہ یہ اتنے کنسسٹنٹلی آ رہا ہے پاکستان کے اخبارات میں کسی کے مرنے پہ، میں آپ سے گزارش کروں میں خود کنفیوزڈ ہو جاؤں اگر آپ مجھے یہ اطلاع دیں کہ جدہ کے اخبارات میں بھی یہی ہے اور کوالالمپور کے اخبارات میں بھی یہی ہے اور تہران کے اخبارات میں، پھر میں نروس ہو جاؤں گا کہ یار یہ تو پوری امت یہی کر رہی ہے. آپ یہ یقین جانیے کہ جو چیز نئی ایجاد ہوتی ہے وہ ایک علاقے تک محدود رہتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اس 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے معاملے میں جو اس کا فیصلہ ہے، یہ اس کی برکت ہے کہ آپ کو جو نئی چیز ایجاد ہوتی ہے وہ آئسولیٹڈ ہوتی ہے کسی علاقے تک، وہ ہر جگہ نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں یہ چیز مشہور ہو گئی اور اب لوگ اس کو کرتے ہیں. اس میں لوگوں کو بڑی خوبیاں نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر ظاہر ہے کہ ایک آبویسلی ہر ڈیتھ اپنے ساتھ ایک سیڈنس، ایک غم لے کے آتی ہے. عام طور پر ایک اپنا کوئی عزیز ہے جو رخصت ہو جاتا ہے
تو آدمی کو ایک قلق ہوتا ہے، اولاد ہو تو ظاہر ہے کہ والدین چلے گئے فلاں فلاں وغیرہ، تو آدمی کہتا ہے کہ یار اب کیا کریں. تو بڑا اطمینان ہوتا ہے اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ جیسے ہم یہاں ان کی خدمت کرتے تھے، ان کو کوئی تحفہ دیتے تھے، تو یہ ہم کو تحفہ پہنچا رہے ہیں. تو اس کے اندر ایک خاص قسم کا اطمینان ہے، ایک مسرت ملتی ہے جس کو کہ وہ کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب لوگ آئیں گے، لوگ ایک عام طور پر یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جب لوگ آئیں گے تعزیت کے لیے اور بیٹھیں گے تو بیٹھ کے کیا کریں گے؟ سیاست ڈسکس کریں گے، کرکٹ ڈسکس کریں گے، ایک دوسرے کی غیبت کریں گے. تو اچھا ہے کچھ پڑھ لیں. تو ظاہر ہے یہ سب چیزیں ہیں وہ جو ایکسپلینیشنز ہیں جو سامنے آتی ہیں. لیکن قرآن میں تو خیر اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں، سوائے اس کے کہ قرآن میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے جو بات ہر چیز کو اوور رائڈ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو اس نے خود کی ہو. یہ ویسے بڑی دلچسپ بات ہے. میں کہیں کل پرسوں ہی کسی کلاس میں بتا رہا تھا کہ قرآن مجید کو اگر آپ سیاق سباق سے کاٹ کے سمجھنا شروع کریں، پڑھنا شروع کریں، تو ہمارے زمانے میں جب ہم اسکول کالج میں جاتے تھے، گئے تھے، یعنی میرا زمانہ 70s کا زمانہ ہے، 60s میں بھی آئی ایم شیور 50s میں بھی یہی ہوتا ہوگا، آگے بھی چلتا رہا ہے. تو اس میں ہمارے یہاں کالج یونیورسٹی میں 2 گروہ ہوتے تھے، سرخے اور سبزے. ہماری زندگی اسی میں گزری ہے سر. ایجوکیشن کیا حاصل کیا کچھ پتہ نہیں ہے. سرخے ہوتے تھے یا سبزے ہوتے تھے. تو میں اب ظاہر ہے آپ بچوں کو کیا پتا، تو میں ان کو بتایا کہ جو سرخے ہوتے تھے نا، ان کا جو بابا آدم تھا وہ کارل مارکس تھا. تو کین یو امیجن، میں نے پوچھا کچھ 40 کے قریب کلاس میں بچے تھے، آپ کو پتہ ہے کارل مارکس کون ہے؟ انہوں نے اطمینان قلبی کے ساتھ کر لی. میں نے کہا آپ کی بڑی خوش قسمتی ہے. کون ہے؟ تو وہ جو کمیونسٹ ہوتے تھے، جو ان کا نظریہ تھا، ان میں دیندار لوگ بھی تھے. یعنی ایسا تو نہیں تھا کہ وہ سارے خدا کے منکر تھے. یہ تو سبزوں کا پروپیگنڈا تھا جو ہوتے تھے مولوی ٹائپ. وہ سرخوں کہتے تھے بالکل کافر منکر سب کچھ ہے، حالانکہ ان کے اندر دینداری ہوتی تھی. تو ان کے اندر جو ذرا ہوتے تھے نا دین سے تعلق رکھنے والے، وہ کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو کچھ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ جو اس نے خود کمایا. اور یہ بہت خوبصورت کمیونزم کے فلسفے کا بیان، ایبسولوٹلی اسپاٹ آن. سوائے اس کے کہ آپ اس کو آخرت سے کاٹ کے دنیا میں کانٹیکسٹ چینج ہو گیا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں اس کے کانٹیکسٹ کے ساتھ. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو وہاں وہی کچھ ملے گا جو آپ نے کمایا. دنیا میں تو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، آپ جو مرضی ہاتھ پیر ماریں آپ کو وہ ملے گا جو اللہ بھی آپ کو دے گا. آپ نے جو کچھ کوشش کرنی ہے کر لیں. اچھا، یہ جو ایصال ثواب کے اوپر جو ایک ایکسیپشن ہے اور جو میں نے قرآن میں پڑھا ہے وہ ہے نیک اولاد کی جو دعا ہے. وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث میں ہے، لیکن بالکل ٹھیک ہے. نہیں، قرآن میں نے پڑھا کہ وہ قرآن میں آپ نے حاشیہ پڑھا ہوگا. یعنی قرآن میں تو آپ نے یہ پڑھا ہوگا نا کہ ہم دعا کریں ان کے لیے، ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں. شاید میں نے تفسیر میں پڑھا. ہاں وہی. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی ایک ہوتا ہے بعض اوقات معاملہ کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو اسی قرآن کے ٹیکسٹ کے حاشیے میں کوئی شرح لکھی ہوئی ہوتی ہے تو آدمی سمجھتے ہیں وہ قرآن میں ہے، لیکن یہ بالکل صحیح حدیث ہے. یعنی حدیث کا یہی تو کمال ہے کہ حدیث اگر سمجھ میں آ جائے قرآن کی وضاحت کرتے ہوئے تو پھر آپ کو وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ آپ نے کیسے اس بات کو واضح فرمایا. کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسی آیت کی آپ نے تشریح فرمائی کہ جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے. یہی بات جو میں بتا رہا ہوں، سوائے 3 چیزوں کے. ایک، اس نے کوئی صدقہ جاریہ کا عمل کیا، کوئی ہسپتال بنایا، کوئی اسکول بنایا، اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ جاری رہا تو اس کا اس کو ثواب ملے گا. دوسرا، اس نے کوئی علم چھوڑا
جس علم سے بعد میں بھی لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہا، اس کا بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تیسرے اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے گی۔ اب دیکھیں یہ بھی حضور نے جو بیان فرمائی یہ کیٹیگریز ہیں، اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ وضاحت ظاہر ہے ایک خاص درجے کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اولاد کی بات کر رہے ہیں تو شاگرد بھی ہوں گے، اور اسی طرح سے آپ صدقہ جاریہ میں بھی بہت سی اور تفصیلات بیان کر سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی آپ نے ایکسیپشنز بیان کی ہیں یہ حقیقت میں اسی شخص کا عمل ہے۔ مثال کے طور نیک اولاد بھی اسی کا عمل ہے۔ Yes. مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ والد صاحب نے تو یہ چاہا تھا کہ وہ بہت زبردست اسمگلر بنے، وہ بن گیا ایک بہت پرہیزگار آدمی، تو والد صاحب کو کچھ نہیں جائے گا۔ اچھا، ظاہر ہے میں بولتے والد صاحب کی تو بالکل خواہشات کے بالکل خلاف ہوا، اور والد صاحب کا ایک دشمن تھا، بالکل کٹر دشمن۔ ان کے انتقال کے بعد اس دشمن نے ان کے بیٹے کو پکڑا اور تربیت دی، اور پھر وہ بھی فوت ہو گئے۔ اس کی نیکی کا ثواب والد صاحب کو نہیں جائے گا، اس کو جائے گا، اس لیے کہ آدمی کے کام وہی آگے جو اس نے کیا ہے، بھائی انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنرل بات بیان فرمائی ہے کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ والدین ہی ہیں کہ جو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، ورنہ اگر انہوں نے تربیت نہیں کی تو پھر جس نے کیا اس کو پہنچے گا۔ یہ ہے جیسے میں صدقہ جاریہ میں ایک چیز اور ہے جی، کہ مطلب مرنے والے نے خود کوئی ایسا نیکی کام نہیں کیا، جیسے آپ نے کہا کہ کنواں بنا دیا ہو جس سے لوگ پانی پی رہے ہیں، یا کوئی اسکول بنایا ہو جس سے بعد میں اولاد اگر بنا دیتی ہے، اس کے لیے اولاد بنا دیتی ہے ان کے لیے برکت بی بی ٹرسٹ بنا دی ہے بہت ہونے کے بعد۔ دیکھیں اب آپ مجھ سے مزید نہ کریدیں، یہ بھی سب کچھ کیا ہے بھائی، یہ بھی سب کچھ اصل میں اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک بندے نے بہت نیکی کے کام کیے، نیکی کے لیے کوششیں کی، دنیا میں اس کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہی ملٹیپلائی کرے گا اپنے آپ۔ یہ تو ایک واقعہ ہے نا کہ کسی کا نتیجہ نظر آ گیا۔ ایک بندہ بہت ڈیڈیکیٹڈ تھا، بڑی اس نے کوشش کی، نہیں نتیجہ نکلا، تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ فل سٹاپ ہو جائے گا؟ خدا کے یہاں بڑی وسعت ہے۔ یہ سمجھانے والی باتیں ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو ہے، دیکھیں میرے جیسا کوئی سڑیل مولوی ہوتا تو کہتا نہیں 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 کوئی کسی کے نام پہ اسپتال نہیں بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی کہ بھائی کسی نے اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے جو حج نہیں کر سکے تھے اور حج کرنے کی خواہش رکھتے تھے، کر لو بھائی، خواہش ہے نا۔ تو اب کیا بات ہے آپ کی، یہ آپ کے اندر جو نرمی ہے، جو وسعت ہے، تو آپ نے دے دی۔ لیکن اس سے آپ کے ارشاد سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، اور ظاہر ہے قرآن کے خلاف تو نہیں ہو سکتا کہ بھائی تم کر لو، تمہاری تسلی ہو جائے گی، تمہیں ثواب ملے گا۔ ان کو تو ثواب ملے گا اس کا جو انہوں نے کیا۔ تو آپ ہسپتال بنا لیں اپنے والد صاحب کے لیے، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے والد کو ثواب ملے گا آپ کی تربیت کا، جس کے نتیجے میں آپ نے ہسپتال بنا دیا، وہی جائے گا۔ کیونکہ لیس للانسان الا ما سعی کا فارمولہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ قرآن کی بات آخری بات ہے، اس میں ادھر ادھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھائی والد صاحب نے آپ کی تربیت کی ہے نا، اب اسی کے نتیجے میں آپ کی ان کے لیے محبت پیدا ہوئی اور آپ نے اسپتال بنا دیا، بڑی اچھی بات ہے۔ تو اب یہ جو کچھ بھی ہے اس کا ایک اینڈ رزلٹ ہے، اس میں کچھ کریڈٹ ہے جو آپ کے والد صاحب کو ہو جائے گا، ایسا ہے۔ تو اس آیت کو نہ ڈسٹرب کریں، آیت تو اصل ہے، باقی سب کچھ اس کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ اچھا جناب، اگلا سوال یہ ہے کہ بٹ isn't the right planning also required? The question is if it will always bear fruit. نہیں اس کا انکار ہی نہیں ہے بھائی، پلاننگ کے بغیر تو آپ کو کچھ کام نہیں کرنا، یہ آپ کا آپ کی ڈسکریشن ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم کو اللہ نے جو عقل دی ہے اس کے مطابق ہم نے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن میں بھی موجود ہیں، حدیث میں بھی موجود ہیں، کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں کیا آپ کو سبق ملتا ہے کہ وہ جو خواب دیکھے، 7 گائیں، 7 وہ بالیاں ہیں،
سبز وہ ہیں سوکھی ہیں، پھر وہ سبز ہیں جن کو کھا لیتی ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوئی. پہلے 7 سال بڑی بارش ہوئی، بہت کراپس نکلی، اور اس خواب کی روشنی میں یہ پلاننگ کی گئی کہ کچھ حصہ اس کا کھایا جائے گا اور کچھ سٹور کیا جائے گا. اور پھر 7 سال آئے اگلے جس میں خشک سالی کی سٹور کیا و کھایا گیا. تو یہ کیا، یہ پلاننگ ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو خیر پیغمبر کے خواب کے نتیجے میں ایک مستقبل کا جو سامنے آیا امکان، اس کی پلاننگ ہوئی. آپ کو بھی کرنی ہے جو اللہ نے آپ کو عقل دی. اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب یوسف علیہ السلام کے 11 بیٹے جانے لگے مصر کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ تم نے ایک دروازے سے نہیں جانا، الگ الگ دروازوں سے جانا. یہ پلاننگ تھی کہ دیکھو اس کے نتیجے میں بڑی پرابلمز ہو سکتی ہیں، تو تم الگ الگ طرف سے جانا تاکہ تم اپنے آپ کو خطرات سے بچاؤ. تو پلاننگ تو ہم کو کرنی ہے، محنت بھی ہم کو کرنی ہے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو، تو اس تلاش کرنے میں بھی پلاننگ ہوگی کہ بھائی میں اب یہ دکان کھول رہا ہوں، میں فیکٹری لگا رہا ہوں، میں نے کھیت کو کلٹیویٹ کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ آپ پلاننگ کے ساتھ کریں گے، مگر ملے گا وہی جو اللہ نے آپ کے لیے فضل رکھا ہوا ہے. اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے، یعنی کہ محنت کرنے کو ہی ایک اینڈ پلاننگ کرنا، پلاننگ اینڈ اسٹرگل، اسٹرائیونگ فار اٹ، یہی اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے. میں ساری ایک انٹرسٹنگ میرا اپنا پرسنل کیس یہ ہے کہ جو میں نے پلان کیا اور کوشش کی وہ نہیں ملا، مگر اس کے برعکس بہت کچھ ملا. یہ بھی ہے، یہ تو میرے تو دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس. یعنی یہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو جو آپ نے اسٹرگل کی ہے میں آپ کو اس کا پھل دے رہا ہوں، مگر ویسے نہیں جیسے آپ نے سوچا تھا. جو مانگا تھا وہ نہیں ملا، ہاں کچھ اور مل گیا. اور یہ بتا رہا ہے بہت بہتر مل گیا، اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ میں چلا رہا ہوں. تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو شو یو ویل ڈن، بٹ وہ نہیں بلکہ یہ آپ کو ملے گا. تو یہ تو بہت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے دنیا والوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں. یہ بھی ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتہ ہوتا نا کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. ایبسلیوٹلی. اسی لیے میں تو ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کوئی بھی اس طرح کی کنفیوژن ہو استخارے کی دعا کریں، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، تو قدرت رکھتا ہے میں کوئی قدرت نہیں رکھتا. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آدمی کو ایک پاسبلٹی پر اطمینان ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو گاڈ سمجھ میں آ گئی بات ہے، نہیں یار میرا دل اس کا میرا دل ہی نہیں چاہ رہا. نہیں ویسے بھی کلیئرٹی بھی آ جاتی، کلیئرٹی آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. سر مصیبت میں خدا کو پکارتا ہوں وقت پر، اس رویے میں سدھر کے لیے خود کو کیسے کنڈیشن کروں؟ اس رویے میں سدھار کے لیے خود کو کیسے کنڈیشن کروں؟ سمجھ میں آئیے کچھ آپ کو؟ اللہ ہمیشہ ایسی ہی حالت کیا کرنی نہیں. یہ بہت لمبا تھا، میں نے زیادتی کی، سوری یار میں نے زیادتی کی آپ کے سوال کے ساتھ. وہ یہ تو بہت ہی لمبا ہے یار. سر مصیبت میں خدا کو پکارتا ہوں پر ایزینس میں غفلت میں رہ جاتا ہوں اور شکر ادا نہیں کرتا پتا ہوں، پر ایسا سرکش نہیں ہوں کہ ایزینس کو اپنے دم پر ارن سمجھوں، پر لیتھارجی کی وجہ سے شکر نہیں ادا کر پاتا ہوں اللہ کی نعمت کا، اور ہمیشہ ایسی ہی حالت میں رہتا ہوں کہ مصیبت میں دعا کرتا ہوں گڑ گڑا کر، پر رحمت میں شکر نہیں کر پاتا وقت پر. اس رویے میں سدھار کے لیے خود کو کیسے کنڈیشن کروں؟ ایسے ہی کنڈیشن کریں کہ آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ سارے حالات اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اللہ نے یہ ساری کی ساری زندگی آزمائش کے لیے بنائی ہے. اس میں
یہ جو ہے کہ آپ اکڑتے نہیں ہیں اور آپ اللہ کی ناشکری نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے بھی شیطان نے کوشش کی ہوگی، وہاں تو ناکام ہو گیا، تو پھر شیطان نے کہا کہ یار اس کو اللہ کی ناشکری تو میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن شکر گزار بھی نہیں بنانا، نیوٹرل ڈال دو، یہ ویسے بھی سست آدمی ہے، سستی رہے گا، مستی رہے گا، تو آپ کو محروم کر رہا ہے بڑی پریولیج سے کہ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو آپ ایکنالج کرتے، آپ ان میں آگے بڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے، اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتے۔ اب آپ کو ایک ٹیکہ لگا دیا گیا ہے جس میں آپ سست پڑے ہوئے ہیں، تو آپ اس سے کیسے نکلیں؟ آپ یہ سوچئے کہ زندگی ایک بہت بڑا موقع ہے آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، یہ وقت ختم ہو جائے گا، جب ختم ہو جائے گا تو آدمی اس پر بھی پچھتائے گا کہ اے کاش کہ میں اس کو صحیح طرح سے استعمال کرتا اور اللہ کی طرف سے ملی ہوئی اپرچونیٹیز کو اویل کرتا۔ قرآن پڑھیں، اللہ کو یاد کریں اور نماز پڑھیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں غور کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر جذبہ پیدا کرے گا کہ آپ تو شکر گزار بنیں گے اور شکر گزاری کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کریں گے۔ Can you add some more details about the question I asked in previous session? Hopefully you remember about biological parents and the ayat likeness of Isa. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جو بات بیان کی کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال کمثل آدم کی مثال کی طرح ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اس نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کہا کہ تم ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی طریقے سے ایک پروسیس سے گزارا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ قرآن میں اور جگہوں پر بیان ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے پر تمہیں کیوں اتنی اجنبیت لگ رہی ہے؟ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا علیہ السلام کے بارے میں نہیں جانتے؟ اللہ نے ان کو غیر معمولی طریقے سے پیدا کیا، یعنی ایک پروسیس سے گزار کے، اور پھر ان کو چنا کہ وہ انسانوں میں سب سے پہلے انسان بنے، ان کے اندر اس نے روح پھونکی۔ تو جیسے وہ تم مانتے ہو کہ ایک غیر معمولی واقعہ ہوا، ایسے اس کو بھی مان لو۔ اس لیے اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو کیا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک پتلے کے طور پر بنایا اور پھر پھونکا گیا؟ کیونکہ عام جو تصور ہے وہ یہی ہے نا کہ آدم علیہ السلام کا ایک پہلے پتلا بنایا اور پھر ان میں روح پھونکی، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ویسا نہیں کیا۔ تو وہ جس مثال کو آپ اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں تو وہ تو اس میں بھی پوری نہیں ہو رہی۔ اس لیے جو اصل میں مماثلت ہے وہ اگر یہ لفظ صحیح ہے تو غیر معمولیت کی مناسبت ہے، یعنی دونوں غیر معمولی چیزیں ہوئی۔ وہاں وہ آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا انسان ہونا اور یہاں یہ عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہونا۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں ایگزیکٹلی ایک طرح سے پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی مریم علیہ السلام کے بطن سے جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی ہوئے بن باپ کے۔ تو اس طرح نہیں ہوا کہ ان کا پتلا بنا اور پھر روح پھونکی، جیسے کہ ہمارے آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک تصور ہوتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کی کہ ان دونوں کی مماثلت کو جیسا کہ وہ ہے اسی کے مطابق آپ سمجھیں۔ کسی دن صوفی ازم پہ سوالات کے جوابات رکھیں۔ بڑی مہربانی ہے آپ کی جناب، کسی دن کہہ دیا تو آج تو چھٹی ہو گئی۔ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین عذاب اینڈ آزمائش؟ عذاب جو ہے نا وہ ہے پنشمنٹ، اور پنشمنٹ جو ہوتی ہے اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہوتی، اور پنشمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ورڈکٹ پروناؤنس ہو جائے، ورڈکٹ پروناؤنس ہو جائے اور پھر اس کے بعد پنشمنٹ مل جائے۔ یہی دنیا کی پنشمنٹ بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے انسان کے لیے اور قوموں کے لیے جو پنشمنٹ ہے جس کو ہم جانتے ہیں وتھ سرٹنٹی،
وہ پنشمنٹ ہے کہ جس میں اللہ نے ان کے اوپر اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا اور پھر اس کو نافذ کر دیا. یہ ہوا ہے اللہ کے رسولوں کی جو مخاطب قومیں ہیں ان کے ساتھ. جب کسی شخص کو آزمائش کے بعد، تکالیف کے بعد مزید مہلت ملتی ہے تو پھر وہ صرف ایک اللہ کی طرف سے اس کو جگانے، اس کو بیدار کرنے کا ایک اہتمام ہوتا ہے. ہوتا وہ اس کی کسی کوتاہی کے نتیجے ہی میں ہے، لیکن وہ پنشمنٹ نہیں ہوتی، وہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے کہ آپ اٹھ جائیں، آپ جاگ جائیں، اپنے رویے کو ٹھیک کر لیں. Say something about the recent confusion about ناموس رسالت and one particular group is behaving in a destructive way. میں اس کے بارے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے اللہ کے پیغمبر ہیں. اس لیے ہمیں آپ کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانا ہے. دنیا والے جو ابھی جنہوں نے آپ کو نہیں مانا، وہ ظاہر ہے کہ سوال بھی کریں گے، وہ اعتراض بھی کریں گے. تو ان کے سوالوں کے جواب دیں، ان کے اعتراضات پر ان کو مطمئن کریں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کام کریں گے تو اس کے نتیجے میں وہ کام ہوگا جو مطلوب نہیں ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے اور دنیا والوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی، جس کے بعد آپ اللہ کا پیغام، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا والوں کو نہیں پہنچا سکیں گے. یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی. اس لیے ہمیں دین سمجھنا چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے. قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کئی مرتبہ آپ کو ایسی آیات کی تلاوت کرنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے جس میں کفار کے گستاخی پر مبنی بیانات لکھے ہوئے، ان کو آپ پڑھتے ہیں، ان کی آپ تلاوت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیغمبر بہت محبوب ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو لوگ اپنے اختیار سے مانیں. اور اختیار غلط بھی استعمال ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ بندوں کی جان یہ بھی تو اللہ کو بہت پسند ہے نا. اس کو کہتا ہے کہ جو کسی ایک شخص کو مارے گا وہ پوری انسانیت کو مار دے گا. لیکن اللہ نے اس دنیا میں امتحان کی غرض سے لوگوں کو آزادی دی ہے، اور لوگ آزادی کا غلط استعمال کرتے ہیں. وہاں جا کے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے غلط اعمال کے نتیجے میں یا انعام دے گا یا سزا دے گا. دنیا میں تو یہ بہت دیکھا ہے ہم نے، صحابہ کرام میں بھی دیکھا ہے. شروع میں دشمن تھے، بعد میں ایمان لے آئے. یہاں تو صبر کے ساتھ ہمیں دعوت دینی ہے. جو تکلیفیں آتی ہیں، چاہے وہ تکلیفیں جسمانی ہیں، چاہے وہ اذیت ہیں، ہم نے ان کو برداشت کرنا ہے اور پیغام پیش کرنا ہے. بہت ایسا ہوتا ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں کہ ایک شخص کے جو غصے میں ہے اور آپ کی مخالفت کر رہا ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا پوٹینشیل صاحب ایمان موجود ہے. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں حضرت عمر کی، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں حضرت خالد بن ولید کی، کہ جو ابتدا میں دشمن تھے اور پھر اس کے بعد بہت بڑے عظیم اہل ایمان بن گئے. مصیبت میں تو خدا سے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہوں. یار یہ وہی سوال نہیں ہے. پر خدا کی رحمت اور نعمت پانے پر خدا کے شکر ادا کرنے پر پتہ غفلت کی وجہ سے، حالانکہ ہمیشہ دل میں یہ اقرار رہتا ہے کہ اپنی حالانکہ پلیز اسپیک سم ورڈز اباؤٹ دس، ہاؤ ٹو کنڈیشن ون سیلف فار بیٹر. قرآن پڑھیں، اس حقیقت کو جانیں، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اور یہ جانیں کہ پوری کی پوری زندگی ایک آزمائش ہے. اللہ کی زندگی کی اسکیم پر غور کریں، سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے. کچھ کو وہ تکلیف، مشکل، تنگی، غربت میں، کچھ کو امارت میں، خوشی میں، کسی کو بیماری میں، کسی کو صحت کے ساتھ رکھے ہوئے ہے. اس کا اور جواب کیا ہے؟ اس کا کوئی اور جواب نہیں ہے، اس کی کوئی اور جسٹیفیکیشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ سب کو آزما رہا ہے. جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر آپ صحیح رویہ اختیار کریں گے. یہ صحیح رویہ اختیار نہ کرنا
اور سستی دکھانا یہ اصل میں ایک غفلت ہے، اور غفلت کی وجہ کیا ہے؟ صحیح طرح سے اللہ کے پیغام کو نہ سمجھنا ہے، اس پر غور نہ کرنا ہے، اپنی حالت کو اللہ کے پلان کے مطابق نہ جاننا ہے، جس کے نتیجے میں آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ جب آپ غور نہیں کرتے، جب آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اوپر امیجیٹ جو آپ کے ارد گرد کی دنیا ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اگلا سوال آئے، آپ آئیں گے میرے پاس تاکہ ہم دونوں مل کے اس فریضے کو انجام دیں۔ آپ اس کو بند کریں نا، تاکہ اس میں تو بلیم مجھ پہ نہ آئے۔ بلاؤں